پھر 1992 سے پہلے بھی تھا، لیکن 1992 میں کچی آبادی ایکٹ بنا، اور اس کچی آبادی ایکٹ میں جو جو مسئلے مسائل آئے تھے ان تمام کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ قانون بنایا گیا۔ کچی آبادی کیا ہے؟ سلمز کیا ہے؟ بے گھر افراد کسی خالی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے وہ جھونپڑیاں ڈالتے ہیں، یہ پارٹیشن کی باتیں ہیں، اس کے بعد آج تک وہ کچی آبادی سے چل رہی، وہ اس پہ جھونپڑیاں ڈال لیتے ہیں، جھونپڑیوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ٹین ڈبے کا بنا لیا، ٹین ڈبے کے بعد انہوں نے کچی تعمیر کر لی، کچی تعمیر کرنے کے بعد پکی تعمیر کر لی۔ اب آفٹر پارٹیشن کچھ زمینوں پہ یہ آبادیاں قائم ہو گئی پورے پاکستان میں، کہیں 3 کنال میں 100 گھر بن گئے، کہیں 2 کنال میں 60 گھر بن گئے، کہیں 5 کنال میں یہ بن گیا۔ تو پھر یہ ریاست کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو کیوں نہ ایک قانون سازی کی جائے جس کے تحت یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا اپنا گھر مالکانہ حقوق پہ مل جائے۔ پھر 1992 سے پہلے بھی تھا، لیکن 1992 میں کچی آبادی ایکٹ بنا، اور اس کچی آبادی ایکٹ میں جو جو مسئلے مسائل آئے تھے ان تمام کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ قانون بنایا گیا۔ یہاں پہ میں ایک وضاحت کرتا جاؤں کہ کچھ معاملات اس نج پہ گئے جس میں ریاست کو پیس اینڈ ٹرنکوالٹی، امن و امان رکھنے کے لیے کودنا پڑا، اور اس میں ریاست کو نقصان پہنچا۔ ریاست نے اپنے نقصان کو بچانے کے لیے کچی آبادی ایکٹ کو انٹروڈیوس کیا۔ اب جو ہوم لیس لوگ تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھے، وہ آ کے جگہ جگہ بیٹھ گئے جتھوں کی شکل میں آفٹر پارٹیشن۔ وہ بیٹھے 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 کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 65 سال ہو گئے۔ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اب تک۔ پھر کچی آبادی ایکٹ 1992 جو ہے وہ بنا کہ 1985 سے پہلے اگر کوئی جتھا، کوئی گھر جو کہ 40 سے زیادہ ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو مالکانہ حقوق مل سکتے ہیں۔ وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ پے کریں گے، کچی آبادی ڈکلیئر ہو جائے گی اور ان کو مالکانہ حقوق مل جائے گا۔ اب اس میں زمین کس کی ہے یہ میٹر کرتا تھا۔ اب اس ملک میں 3 قسم کی زمین ہے موٹی موٹی۔ ایک زمین ہے وفاق کی، وفاقی گورنمنٹ کی زمین ہے۔ دوسری زمین ہے صوبائی گورنمنٹ کی۔ تیسری زمین ہے ایک عام آدمی کی، پرائیویٹ پرسن کی۔ یہ 3 قسم کی زمینیں جو ہیں وہ اس ملک میں موجود ہیں۔ اب کچی آبادی ایکٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو یہ کچی آبادی، یہ 40 یا 40 سے زائد گھر جو ہیں یہ صوبائی گورنمنٹ میں کی پراپرٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس کو کچی آبادی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ وفاقی گورنمنٹ کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس کو کچی آبادی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ کسی پرائیویٹ لینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی اس کو کچی آبادی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ پرائیویٹ پرسن خود سٹیپ فارورڈ نہ کرے کہ ٹھیک ہے جی یہ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کچی آبادی ڈکلیئر کر دیا جائے ود دی پرمیشن آف اوریجنل اونر۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ اگر ایک شخص ایک پراپرٹی پہ 100 سال سے بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن اونرشپ اس کے پاس نہیں ہے
تو وہ مالک نہیں بن سکتا اگر وہ زمین جو ہے کسی پرائیویٹ بندے کی ہے، مالک ہی ہے۔ اس لیے کچی آبادی کا میں نے تین جو بتا دی، ایک تو 40 گھر ہوں 1985 سے پہلے کے قابض ہوں، وہاں پہ گھر بنا کے رہ رہے ہوں۔ تیسرا وہ پروونشل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو، پرائیویٹ گورنمنٹ کی یا وفاقی گورنمنٹ کی پراپرٹی نہ ہو۔ اب اس ایکٹ سے پہلے ہارڈ شپس کیا فیس کرنی پڑی ریاست کو؟ ریاست کو یہ ہارڈ شپ فیس کرنی پڑی کہ ایک پرائیویٹ لینڈ پہ ایک بندے بیٹھے ہیں، 40 سال سے بیٹھے ہیں، چلے گئے جی کچی آبادی ڈکلیئر کر دیں، روڈ بلاکس کر دی کہ نہیں جی کریں گے تو ہم نہیں کریں گے۔ پھر ریاست کو رول پلے کرنا پڑا ماں کا یا باپ کا۔ انہوں نے پھر یا تو ان پرائیویٹ بندوں سے وہ پراپرٹی خرید کے ان کو دی، یا اس کے عوض انہوں نے دوسری پراپرٹی دی۔ ریاست نے اس مطمع نظر سے یہ ایکٹ بنایا کہ کم از کم ہم اس جنجال سے باہر نکل آئے۔ اب کچی آبادی صرف وہی ڈکلیئر ہو سکتی ہے جو 1985 سے پہلے کا قابض ہے، 40 سے زائد گھر ہیں، اور وہ پراپرٹی صوبائی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ تو پھر یہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی اس کو کچی آبادی ڈکلیئر کیا جائے۔ اور پھر جب یہ ایکٹ بنا تو ایکٹ بننے کے بعد پورے پنجاب میں وہ لسٹیں منگوائی گئی کہ جو صوبائی گورنمنٹ میں موجود ہے، صوبائی گورنمنٹ میں کی پراپرٹی پہ وہ کچی آبادیز ہیں، 40 سے زائد گھر ہیں، اور ان کو ہم کچی آبادی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں میں تھی۔ اب یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا جاؤں، اب یہ بھی کچی آبادی ڈکلیئر کرنے سے پہلے اب ایک بندہ صوبائی گورنمنٹ کی پراپرٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، چلے جی 40 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ صوبائی گورنمنٹ کی 40 کنال پہ 40 گھر بنے ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ اس کو کچی آبادی ڈکلیئر نہیں کرے گی۔ یہ چیز بھی گورنمنٹ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ 2-2 ڈھائی مرلے ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ کنال ایک بندہ بیٹھا ہوا، جی ہم ناجائز قابضین بیٹھے ہوئے ہیں 1985 سے پہلے 40 کنال پہ 40 گھر ہے، تو اس کو کچی آبادی ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس ابھی تک کچی آبادی کے مالکانہ حقوق نہیں آئے اور وہ کچی آبادی کے تمام انگریڈینٹس پورے کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو آج بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی کو، ہماری اس آبادی کو کچی آبادی ڈکلیئر کر کے ہمیں مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ لیکن میرے اندازے کے مطابق 1992 کے سروے کے بعد اب کوئی ایسی کچی آبادی نہیں ہے جو 1985 سے پہلے کی وہاں پہ قابض ہو اور اس کے 40 سے زائد گھر ہوں اور اس کو کچی آبادی کے حقوق نہ ملے۔ میرا نہیں خیال کہ ہو، اگر کوئی ہے تو اس کے پاس فارم موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو کچی آبادی کے بارے میں ایک بریف سائنوپسس دے دیا۔ تھینک یو۔